بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کیا سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، آج کا یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس لیے اس مسئلہ کو مکمل شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس کا علم ہم سب کو ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ ناظرین، قبل اس کے کہ میں آپ کو اس مسئلے کا حل قرآن و حدیث اور فقہ کی روشنی میں آپ کو مدلل بتاؤں، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر کے رکھیں۔ اس سے یہ ہوا کرے گا کہ ہم جب بھی کوئی مسئلہ مسائل سے متعلق ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جایا کرے گا۔ ناظرین، حدیث سے ثابت ہے کہ بدبودار چیزوں کے استعمال کے بعد اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، آئیے مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ بدبودار چیزوں کے استعمال کے بعد اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں فرمایا، جو اس درخت یعنی لہسن سے کھائے وہ مسجد میں نہ آئے۔ دوسری روایت میں فرمایا، جس نے اس درخت سے کھایا وہ ہمارے قریب نہ آئے اور نہ ہمارے ساتھ نماز میں پڑھے۔ لہذا اس حدیث سے پتہ چلا کہ کچا لہسن اور پیاز کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے منع فرما دیا، کیونکہ ان کی بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہسن اور پیاز کی طرح ہر ایسی چیز کھا کر مسجد میں جانا منع ہے جس سے منہ میں بدبو آئے، جیسے کہ نسوار، سگریٹ، تمباکو بھی اسی حکم میں ہے۔ ان چیزوں کی بدبو کی وجہ سے عام مسلمانوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے جہاں لوگوں کا اجتماع ہو وہاں ایسی چیزوں کے کھانے سے احتراز کرنا چاہیے، اور اگر ناگزیر صورت میں ان چیزوں کو استعمال کرنا ہی پڑے تو ٹوتھ پیسٹ استعمال کر کے بدبو زائل کرنے کے بعد جانا چاہیے۔ لہذا خلاصہ کلام اور مسئلہ کا حل یہ ہے کہ سگریٹ پینے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، البتہ افضل اور مستحسن یہ ہے کہ سگریٹ پینے کے بعد وضو کر لیا جائے۔ اگر وضو نہیں کرتا تو کلی لازم کرنی چاہیے تاکہ منہ سے سگریٹ کی بدبو ختم ہو جائے۔ امید ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔